دنیا کے عطروں نے، دنیا کی خوشبو نے ہمارے عیبوں کو، ہماری گندگی کو، تعفن اور بدبو کو چھپا رکھا ہے۔ پسینہ آئے نا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کہتا مشک آ رہی ہے، تیرے اندر بدبو آ رہی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ جن کی ایمان پہ موت نہیں ہوئی، اگر ان پہ اللہ کا فضل نہیں ہوا، جاؤ ان کی قبر کی مٹی ہٹا کر دیکھو تو صحیح۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اسی لیے خدا کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ اعلان ہوئے اللہ کے قرآن کا، ایک دے 10 دوں گا، ایک دے 700 دوں گا، ایک دے 49 لاکھ دوں گا، ایک دے اتنا دوں گا کہ میرے دینے کا تیرے پاس حساب کتاب میں کوئی شمارہ کوئی نہیں۔ آسمان زمین بنانے والے کی بات تھی، ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی اس کی زبان سے کہلوایا، اور اس کتاب کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو محفوظ کر دیا جو تمام دنیاوی آسمانوں کتابوں کی سردار ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے تیرے میرے دل کا کٹورا بنایا تھا۔ جب یہ باتیں آسمان سے زمین پر تیرے میرے دل کے اوپر آئی، اللہ کی عزت کی قسم دل کا کٹورا تو کناروں تک بھرا نظر آیا۔ یہ بات دائیں بائیں گر گئی، میرے عزیزو عمریں گزر گئی، سال گزر گئے، 50 سال جلسے کرتے گزر گئے۔ کوئی کہتا ہے 60واں سالانہ جلسہ ہے، کوئی کہتا 93 سال ہو گئے، کوئی کہتا 100 سال ہو گئے، لیکن آئے میری بدنصیبی، ایسا گندہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں کروں گا، ایسا گندہ دلی کے بیٹھے رب کعبہ کی قسم اللہ کا نور تو دور کی بات ہے، یہاں سے 4 گھنٹے جلسے میں آنے والے کو، اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سننے والے کو مسجد سے باہر نکل کر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا ہے۔ کسی نے کہا ہوتا میرے چاند میں اعتبار نہ کرتا، میں لئیے سے میرے عزیزو پچھلے سال ربیع الاول کا جلسہ کر کے میرے عزیزو عصر کی نماز کے بعد نکل رہا تھا، اکثر میرے عزیزو لوگوں کو جلسے میں آنے والوں کو دیکھا نالیوں کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یوں کر کے ہاتھ مارا، میں نے کہا عبدالحنان کیا تیری غلط فہمی ہو، کسی نے روڑا پتھر مٹی ٹوشو اپنے پاس رکھا ہوگا، کسی نے پانی کا لوٹا بوتل اپنے پاس رکھی ہوگی، جب میں نے پیشاب کر کے بغیر استنجا کیے لوگوں کو زار بندان نالا باندھتے دھوتی کو سیدھا کرتے دیکھا، میں نے کہا وارے عبدالحنان ابھی نے بازار نکال دو تو یہ کہیں گے آج کے رسول آقا کا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ لوگوں موت قبول کرنے کے لیے تو بازاروں میں آگئے، سنت کے مطابق باتھ روم میں نہیں جانا آ رہا ہے۔ چار دن کے جلسے ہوا کرتے تھے، 3 دن کے جلسے ہوا کرتے تھے، 5 دن مسلسل جلسے ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیزو رنگ نہ بدلا، ڈھنگ نہ بدلا۔ پوچھو میرے عزیزو بشیر صاحب سے، پوچھو ابو بکر صاحب سے، پوچھو عزیز الرحمان صاحب سے، جن کی مدبانہ دعوت پر میں آیا، کتنا پیسہ لگا، کتنے راتوں کو اشتہار لگے، کہاں کھانا پکایا، کتنی مرتبہ میرے سے ٹیلی فون پر، پیر عبدالواحد قریشی صاحب سے ٹیلی فون پر، رانا عبدالرحمان صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے بلایا گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں کیا ہمارے حصے میں چاول آیا ہے، کچھ ہمارے حصے میں کچھ اور بھی آیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ایک جلسے سے اٹھے، جلسہ کرنے کے بعد میں لوگوں سے مصافحہ کرتے جا رہا تھا اور ایک آدمی اعلان کر رہا تھا یار مولوی صاحب کی تقریر کو ریکارڈ کرنے کے لیے میز پر موبائل رکھا تھا، او ایمان والو تمہیں خدا کا واسطہ اگر کسی بھائی نے موبائل اٹھا لیا تو اس کا موبائل دیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ شاہد ہے خدا کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، ملتان کے اندر عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد جلسہ تھا،
میرا نمبر تقریباً 11 بجے آیا، 5 منٹ کم 12 پہ دعا ہوئی، اذان ہوئی۔ میرے عزیزوں مدرسے مسجد کی تعمیر تھی، میں نے چندے کی آواز لگا دی، 4-5 آدمی جھولی پھیر کے جھولی لے کے اٹھے، جھولی پھیرتے پھیرتے میرے عزیزوں جب اذان کے بعد اقامت ہوئی، مولوی صاحب نماز نہیں پڑھا رہا تھا، سردی کا موسم تھا، یوں کر کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب نماز پڑھاؤ، 12 بجنے والے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اعلان کرنے دو، اور اعلان کر کے کہنے لگے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر۔ جو آدمی جھولی لے کے پیسوں کی اٹھے تھے پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، انہیں خدا کا واسطہ یہ اللہ کی امانت ہے، اسے واپس کر کے چلے جاؤ۔ یہ تو پیسوں کی بات ہے، ہنسنا منع ہے لوگوں، پتہ نہیں کس وقت اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو جائے اور خدا ناراض ہوا پڑا۔ 2 سال ہو گئے، ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ کیا ہم نے بکرے صدقے نہیں کیے، کہ اللہ کو فرزندہ نے، اسلام نے قربانیاں نہیں کی، کروڑوں جانور ہوئے، حج ہوا، عمرہ ہوا، سارے کام ہوئے، لیکن اللہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کملو تمہیں کس نے کہا میں تمہاری باتوں کو دیکھتا ہوں، کس نے کہا میں تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مجھے پرواہ کوئی نہیں تیرے بچے کتنے، مجھے نہیں پتا تیرا کروڑوں روپیہ یا 10 روپے، الا من اتى الله بقلب سلیم، میں تو دل کے اندر روزانہ دل میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھانک کے دیکھتا ہوں، اوے میرے بندے تیرے دل میں بندہ ہی نظر آتا ہے، اللہ تیرے دل میں نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ بھی بڑا کوئی بات ہے۔ جلسے کے بعد میرے عزیزوں وہ دروازے کے اوپر لوگ اپنی جوتیاں تلاش کرتے پھرے۔ میں بارہا جلسے والوں سے کہتا ہوں آپ لاکھوں روپیہ جلسے پہ خرچ کرتے ہو، ہزاروں روپیہ، لاکھ سے اوپر جلسے کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اگر 5000 روپے کی پلاسٹک کی تھیلیاں لے دو، 2000 روپے کی پلاسٹک کی تھیلیاں لے دو، دروازے پہ 2 لڑکے کھڑے ہو، ہر آنے والے مہمان کو ہاتھ میں تھیلی پکڑا، اس کو جوتا یا نہ رکھ، تھیلی میں لپیٹ کے اندر لے کے چلا جا، کسی کونے کے اندر رکھ، رب کعبہ کی قسم تیری 8 آنے کی تھیلی کی وجہ سے اس کا جوتا بچ جائے گا، لوگوں کا ایمان بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رائے اچھی ہے کہ غلط ہے میرے بھائی؟ کرو گے عمل؟ 2000 روپے کی تھیلیاں آ جائیں گی، رکھ کے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک بات سنو، آپ نے صبح 20 روپے کا جوتا پالش کرایا اور آ کے آپ نے وہاں اتار دیا، میرے جیسا نکمہ بے عقل آیا اور اس نے آ کے اپنا جوتا گندگی والا، گوبر والا اور بھینسوں کے بھاڑے سے آیا، تیرے نئے جوتے کے اوپر رکھ کے یوں کر کے رگڑ دیا۔ جب آپ جوتا پہنو گے پیر تیرا میرے عزیزو چٹا پاؤڈر ورگا صاف ہے، جب آپ جوتا دیکھے گو بتاؤ آپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ جب یہ دل دکھے گا تو سمجھ لو مومن کا دل ٹوٹ گیا، مومن کا دل ٹوٹ گیا تو عرش والا تیرے میرے سے ناراض ہو گیا۔ کوشش کرنا میرے پیارو، اللہ اکبر، کوشش کرنا میرے پیارو، چھوٹی نیکی سمجھ کر درگزر نہ کرنا، چھوٹی نیکی سمجھ کے نیکی نہ چھوڑنا، کر لینا نیکی، ورنہ قیامت کے دن ترسو گے، بہن بھائی بیوی بچوں میں سے نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ چھوٹی سی نیکی چھوڑ کے چھوٹی سی نیکی سمجھ کر دیکھ کر نیکی نہ چھوڑنا، بلکہ کرنے میں جلدی کر دینا۔ آپ نیکی کر کے بھول جائیں گے، نیکی آپ کو نہیں بھولے گی، نیکی اس وقت تک یاد رکھے گی جب تک آپ کو جنت کی چوکٹ پار نہ کروا دے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کیسا بھی ہو، گناہ کیسا بھی ہو، اور میرے عزیزو ہاتھ لگانے سے ڈرنا، کرنے سے ڈرنا، کر کے تو فوراً معافی مانگ لینا، کیونکہ جس زمین پر گناہ ہوا اگر وہی معافی مانگ لو گے قیامت کے دن یہ زمین اللہ کے دربار میں گواہی دے گی، الہی بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا، ساتھ زمین بولے گی اللہ گناہ کر کے اس نے معافی بھی تو مانگ لے گی، جان چھڑ جائے گی۔ اگر گناہ کر کے یوں مونچھی کو مروڑ کے نکلے، اللہ کی عزت کی قسم موت کے وقت فرشتہ ایسی گردن مروڑ کے قبر میں ڈالے گا، اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دل کا بول ہے قیامت کے دن، دل کا مول لگے گا قیامت کے دن، مال کا نہیں، کپڑوں کا نہیں۔ اگر کپڑوں کا مول لگتا تو صحابہ پیمد والا کپڑا کیوں پہنتے؟ خود کائنات کے نبی، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جس دن دنیا سے تشریف لے گئے 2 مائیں حجرے انور میں آئی. ایک مائی کا نام ام سلمہ، اما عائشہ کے حجرے میں آخری وقت دنیا سے گئے. ایک مائی کا نام ام سلمہ، دوسری مائی کا نام حضرت حفصہ. اللہ اکبر. یہ دونوں عورتیں اپنے حجرے سے حضور کے حجرے میں آئی. ایک مائی نے تو چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر یوں کر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا کہ سونیوں آنے کا انتظار تو کر لیتے، اتنی جلدی چھوڑ کے چلے گئے. اما ام سلمہ کہتی ہے رب اکبر کی قسم، حضور کی وفات کے وقت، آپ کے وصال کے وقت جو میں نے ہاتھ سینے پہ لگایا تھا وہ ہاتھ لے کے قبر میں چلی گئی، لیکن ہاتھ سے نبوت والی خوشبو نہیں گئی ہے. دوسری نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے رو کے دکھایا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ کپڑے کو بل لپیٹ کے دیتے دیتے حضور کے گھٹنوں تک لے آئی سینے مبارک سے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ نے گونی مار کے کہا حفصہ یہ کوئی کپڑے چادر سمیٹنے کے برکت کے طور پہ لے جائے، مجھے لگ رہا ہے چادر تیرے حصے میں آ جائے. اے حفصہ امت یتیم ہو گئی، تجھے چادر لینے کی پڑی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پہ حفصہ کی چیخ نکل گئی. بی بی کہنے لگی اے حفصہ جس کے پاس چادر والا موجود ہو اس کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کرتے کے پیمند دے کر ان روشن ضمیروں کو احساس دلانا چاہتی ہوں، کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے نہ کرنا. جس کرتے میں تمہارا نبی دنیا سے گیا اس کرتے پر 17 پیمند لگے ہوئے تھے. ہر گھر کا پردہ ہٹا کے دیکھ لو، روٹی کپڑے مکان کے لڑائی کے علاوہ اور کچھ نہیں. فلانے کی گھر والی 4 جوڑے لے آئی، تو نے مجھے کوئی جوڑا لے کے نہیں دیا. فلانے کے بچے فلانے اسکول میں پڑھنے، تو نے مجھے کوئی کپڑا لے. اس کے علاوہ ہے گھر کے اندر لڑائی کیا؟ جس کو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی کہ بولوں پہ لے کے آیا تھا، آج کہہ رہا ہے جب سے تو میرے گھر کے اندر آئی ہے میرا گھر جہنم بن گیا. تیرا گھر جہنم میرے عزیزو اس نے نہیں بنایا، نکاح نے نہیں بنایا، اس کے قدموں نے بھی نہیں بنایا. جب شادی کی پہلی رات بجلی بند کر کے دونوں آپس میں باتیں مستقبل کی کر رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی پہلے 3 سال شادی کے مزے لے کے بچہ پیدا نہیں کرنا. دوسرا کہہ رہا تھا ہاں یہ کر کے دوں گا، دعا کر گاڑی لے کے دوں گا، دعا کر نیا مکان لے کے دوں گا، دعا کریے. جو اس وقت تو نے اس کے دماغ کے اندر بارود بھرا تھا، آج دھماکہ ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے مر جاؤں تو اچھا ہے. نکاح کے وقت 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرماؤ لوگو، لڑکی والو یا لڑکے والو، خبردار جب رشتہ طے کرو تو سچی سچی بات کر دیا کرو، بتلا دیا کرو ہمارے گھر میں گیس کوئی نہیں، ہمارے گھر میں اے سی کوئی نہیں، بتلا دیا کرو. لڑکے کی کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، یہ کھرا یہ کالا یہ گورا یہ سچا یہ جھوٹا، تیری مرضی لڑکی دے ورنہ تیری لڑکی کو لڑکے بہت، ہمارے لڑکے کو لڑکیاں بہت. پہلے دن جب سچ پر بنیاد ڈالو گے، اللہ کی قسم بڑے بڑے زندگی کے زلزلے طوفان آئیں گے، اس عمارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے رشتے کا معیار کیا ہے؟ رشتہ تلاش کرنے کے لیے گئے، پہلے پوچھتے کتنے بھائی ہیں، بھائی کیا کام کرتے ہیں، لڑکی تو نے لینی، بھائیوں سے تجھے کیا واسطہ، پھر کہتے ہو جہیز لعنت ہے. زمین کنی ہے، تو نے وائی کرنی ہے، تجھے تو بیٹی سے کام ہے. بات اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی کرتے ہیں کہ جس کا رخصتی کے وقت جس کے سر کے اوپر ثابت چادر کوئی نہیں. بات اس دین کی کرتے ہیں جس دین کے اندر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں شہید ہوا، اسے کفن دینے کے لیے اس کی بہن کے پاس کپڑا کوئی نہیں. ہم شکل نبی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو جو احد کے میدان کے اندر شہید پڑا تھا. حضور نے اپنی پھپھی سے فرمایا ایک چادر اسے دے دے، لوارسوں کی طرح پڑے، اور جن سے اللہ نے جنت کے جوڑوں کے وعدے کیے ان کے احد کے میدان میں ان کا جسم چھپانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. آج باپ کی داڑھی نوچ کے کہہ رہے یار دی شادی ہے میں 2 جوڑے سوانے نے، اور کالے رنگ کے کپڑے، کالے رنگ کا جھنڈا اپنے رقشے کے اوپر تو نے ڈکی اس حسین کے نام کا لگوایا ہوا ہے.
جو کربلا کے میدان میں بھائی کی طرف دیکھ رہا ہے اور بہن کہہ رہی ہے بھائیا اتنی تو اجازت دے دے، اگر مجھے پتا ہوتا تو شہید ہوگا میں گھر سے تیرے لیے کفن لے کے آتی، رب کعبہ کی قسم ہے اتنی تو مجھے اجازت دے دے، جب تیرے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے پڑے ہوں گے میں سر کی چادر اتار کے تیرے کپڑوں کو تیرے ٹکڑوں کو اپنی گٹھڑی سے لپیٹ لوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانے کی غیرت والی بات، نانے کا غیرت والا پیغام، اور لوگوں مسجد کے ممبر پر نہیں، ریکارڈنگ کرتے ہوئے نہیں، چینل بناتے ہوئے نہیں، خانقاہ بناتے ہوئے نہیں، گردن کٹاتے ہوئے نانے کا ارشاد اپنی بہن کے کانوں میں پہنچا دیا، خبردار نانا جانے بچانے نہیں آیا، نانا اللہ کا دین بچانے آیا ہے۔ اگر نانے کو نواسا بچانا ہوتا تو کربلا سے، اگر باپ صدیق اکبر کے لیے روزہ انور سے تو بلاوا آ سکتا ہے کہ یار کو یار سے ملا دو، اگر حسین بچانا ہوتا تو روزے سے آواز آتی حسین کو کربلا کے میدان میں نہ جانے دو۔ مسلمانوں ہمارے ایمان کا اتنا معیار ہے، یکم محرم الحرام شروع ہوا حسین یاد آ گئے، محرم کے اب تمہیں حسین ووٹوں پہ کیوں یاد نہیں آ رہا؟ بس کربلا والوں نے اتنا حسین کو مظلوم نہ کیا جتنا نانے کی امت حسین کو مظلوم کر رہی ہے۔ تجھے مجھے تیرے میرے سے حسین کی سیرت ہضم ہی نہیں ہوتی جب تک سیرت سننے کے بعد تیرے گھر چاول کی تقسیم نہ ہو۔ تیری میری سیرت دودھ کے شربت پر، تیری میری سیرت شربت پر، تیری میری سیرت ٹھنڈے پانی پر، تیری میری سیرت حلیم پر، تیری میری سیرت اللہ اکبر حلیم اور چاولوں پر۔ بات ان کی کرتے ہو جنہوں نے 3 دن پیاسے رہ کے خدا کا قرآن سنایا، آج ایسی کمرے میں بیٹھ کر شربت والا اور دودھ والا روزہ والا دودھ پی کے آج قرآن نہیں پڑھتا، میں کیسے مان جاؤں تیرا حسین کے ساتھ تعلق ہے؟ پہ پھرنے والوں، 9-10 محرم کو چھٹی کا احتجاج کرنے والوں، حسین نے تلواروں کے سائے میں تپتی ریت کے اوپر سکر دوپہر کے وقت 10 محرم الحرام کو دائیں بائیں دیکھنا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھے جانوروں کے نہیں، ان ہستیوں کے ٹکڑے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ہستیاں جن ماں کی گودوں میں آ کے جنہوں نے دودھ پیا، اتنی پاک عورتیں تھیں، ان کے دروازے سے جبرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی مسجد کے علماء اکرام سے سنا، میں نے اپنی مسجد کے علماء اکرام سے سنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اس حالت میں کہ تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، لیکن اس حالت میں بھی اللہ اعلان فرمائیں گے، اس وقت بھی اللہ اعلان فرمائیں گے جب ولیوں کے جسموں پر میرے عزیزوں کپڑا نہیں ہوگا۔ سرکار سے عرض کیا کہا اس وقت کیا ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے غصے کا اتنا روب ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جب میرے عزیزوں اللہ اکبر کسی انسان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس وقت عرش عظیم والا اعلان کرے گا، اور میرے نبیوں اور صدیق ابوبکر عمر سارے صحابہ سارے ولیوں اپنی نظروں کو نیچا کر لو، کیونکہ پلسرا سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ جن کے پردے اتنے مضبوط، جن کا حیا اتنے مضبوط، اور ان کے پردوں کو تو روڈوں پر لا کر ان کا نام لے لے کے ان کے پردے اجاڑے، میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ میں دفاع کروں گا، ہر میدان میں کروں گا، ممبر پر دفاع کروں گا، عدالت میں دفاع کروں گا، روڈ پر وکالت کروں گا، جب تک تو یہ نہیں مان جائے گا حسین شہید ہوا، ٹکڑے کرواتا ہوا پردے بچا کے چلا گیا، خدا کی قسم میں امن سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے تمہارے علاقے میں کہ موٹر سائیکل تے بہن نو لے کے جا رہا سی، اگوں کوئی کنجر تے کر گیا، اللہ اکبر جان دے گیا، بہن نو بچا کے چلا گیا، اور تو اتنا غیرت مند جان دے کے بہن کو بچائے۔ حسین اپنے خاندان کے 72 کٹوائے پھر بھی بہنوں کا پردہ لٹوا دے، عقل مانتی ہے؟
اگر حسین نے پردے اجڑوانے ہوتے تو اپنی آل اولاد کو، قاسم کو، حسن کے بیٹے کو، اونو محمد کو، مسلم بن عقیل کے بچوں کو، حضرت عقیل کے بچوں کو، حضرت حسین اپنے بچوں کو، عبداللہ علی اصغر علی اکبر کو کونے میں لے کے بیٹھ جاتے، لچہ دری تے ہے تو ہور کی ہویا، فرمایا نا یہ تحفہ کسی عام آدمی کو نہیں دیا، یہ تحفہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ تحفہ میرے نانے کا، میرے نانے کو تحفہ عرش والے نے دیا، اور عرش والے کی غیرت و جلال عمر کی بات سے آیا، پردے کا حکم تو آتا، عمر بات کرتا یا نہ کرتا، اللہ پردہ اتارتا، جب عمر نبی کے گھر میں چل کے آئے، یا رسول اللہ تیرے دروازے پر ہر کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کملی والے کسی کو کپڑے کی ضرورت، کسی کو جتی کی ضرورت، کسی کو مال کی ضرورت، کوئی اولاد کے لیے دعا کروانے، کوئی بیماری کے لیے دعا کروانے آتا ہے، کملی والے آپ اپنی امت سے بڑے پیار کرتے ہو، بٹھاتے ہو، دودھ چائے لسی پلاتے ہو، کملی والے پردے کا حکم کوئی نہیں، تیری ہر چادر چار دیواری میں کوئی ادھر کو گزرے، کوئی ادھر کو گزرے، کملی والے کم سے کم میرے سے برداشت نہیں ہوتا، کملی والے کہہ دے اپنی گھر والیوں کو اگر حاجت کے لیے باہر جائے، اگر کوئی گھر میں آئے تو کونے میں ہو کے بیٹھ جایا کرو، پتہ نہیں کیسی کیسی نگاہ والے آ کے نگاہ ڈالتے ہیں، حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کہتے نبی کا عمر گیا، مائی زینب اور دوسری مائیں باہر آ گئی، کہنے کملی والے گھر تیرا، عمر کو مداخلت کرنے کی کس نے اجازت دی؟ ابھی نبی نے جواب نہ دیا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المسلمین، اے محمد کہہ دو عمر کو کچھ نہ کہو کہ عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، جو بات عمر نے زمین پہ کہہ دی وہ حکم بنا کے خدا نے آسمان سے نازل کر دیا ہے، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے تو نبی کی گھر کی زینب ہو یا چھاوریاں کی زینب ہو یا شیر محمد والا کی زینب ہو، خبردار خبردار محمد کا لایا ہوا دین کسی کے سامنے تمہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی چادروں کے صدقے امت کی ماں و بہنوں کو پردہ ملے، مجھے بتاؤ ان کی چادریں خدا کربلا میں کیسے لٹوا سکتا ہے؟ حسین کی زندگی صرف شہادت گردن کٹانے کا نام کوئی نہیں، کربلا تیل دل کے پیاسوں کا نام کوئی نہیں، اور لوگوں حسین کی صورت بھی اپناؤ، حسین کی سیرت بھی اپناؤ، کردار بھی اپناؤ، حسین کا حوصلہ بھی اپناؤ، تب پتہ لگے گا کہ زمین والے نہیں آسمان والا کہے گا زمین پر یہ راجہ عوان رائنی جا رہا، حسین کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کون ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے لوگوں آج ہر ایک کو دیکھ لو، روٹی کپڑے مکان پہ جھگڑا، گھر جاؤ نہیں لڑائی، صبح نہیں لڑائی، شام نہیں لڑائی، اور میرے عزیزوں خطیب کو تقریر کے اتنے موضوع نہیں ملتے لیکن جتنا تیری میری گھر والی کو لڑنے کے موضوع ملتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے پہ لڑائی، بجلی چلی گئی پھر لڑائی کہ یو پی ایس نہیں لا سکتا، جنریٹر نہیں لا سکتا، اور میری بچی ان لوگوں کا ان ہستیوں کا نام لینا چھوڑ دے، اللہ اکبر، تو اپنے گھر یو پی ایس اور جنریٹر سے جھگڑا کرتی ہے، بات بات اس عائشہ کی کرتی ہے کہ جس کے 4 مہینے گھر کا چولہا بھی نہ چلا اور گھر کا چراغ بھی نہیں جلا ہے۔ کیا سید کائنات کا آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر آ کے بیٹھ گئے، فرمایا او لوگوں اگر کسی نے آج میرے سے کچھ لینا دینا کرنا ہو آج کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، 5 دن زندگی کے باقی رہے ہوئے ہیں، اللہ کو علم ہے کس وقت اٹھا لیا جائے گا، اے لوگوں آج اگر کسی نے میرے سے کوئی لین دین کرنا دنیا میں کر لو، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں میری طرف انگلی نہ اٹھانا۔ ایک صحابی کونے سے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے 2 درہم دے دو، آپ نے اس وقت لیے تھے جب مسجد میں ایک فقیر آیا تھا، آپ نے اس کی روٹی کے لیے ہمیں گھر بھیجا تھا، کملی والے ہم نے اپنے گھروں کے چکیر اور آٹے کے ڈبے جا کے دیکھ لیے، سوائے مایوسی کے میں کچھ نظر نہ آیا، آپ نے پھر اعلان فرمایا تھا ہے کسی کے پاس 2-4 روپے مجھے دے دے تاکہ میں سے تو اپنے گھر آٹا لے کے چلا جائے، کملی والے میں اس وقت اٹھا، میری جیب میں 2 درہم تھے جو میں نے آپ کو نکال کے دے دیے، اللہ کے پیغمبر اگر
اگر دینا چاہو تو دے دو ورنہ آپ کی مرضی، میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہنجوے، رو رو کے صحابہ نے ڈال ہو گئے۔ نہ کیا نہ کوئی جواب نہ آیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، آنسو گر گر کے آپ کا رخسار اور آگے کی داڑھی کا حصہ گیلا ہو گیا۔ سرکار کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے میرے سے 2 درہم مانگے، اللہ اس کا بھلا کرے، اگر یہ معاف کر دے اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پوچھو میرے گھر کے حجرے کا پردہ بلال ہٹا کے دکھا کہ 2 درہم مانگ رہے، اس سے بتا میرا چولہا ٹھنڈا پڑا، کتنے دن ہو گئے میرے چولہے کے توے پہ روٹی نہیں پکی، اس کو دکھا۔ کئی دن کئی راتیں دیرے میں گزر رہی ہیں، جس کے چہرے کی چمک سے آسمان کا چاند چمکتا ہے، اس محمد کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضرت عباس نے گھٹنے پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ بیمار ہو نہ روئیے۔ حضرت عقیل علی کے بھائی آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے، آپ نے حضرت عقیل کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عقیل اس کو پہچان لے، اگر زندگی نے ساتھ دیا، اللہ نے موقع دیا تو اس کا قرض اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے اہل البیت کان کھول کے سن لو، اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک میرا قرضہ نہ ادا کر دے۔ صدقے کھا گئے، خیرات کھا گئے، اپنوں کا کھا گئے، غیروں کا کھا گئے، بیٹیوں کا کھا گئے۔ شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، چلو اٹھ کے چلے، ہمیں بیٹھنے کا حق نہیں۔ اور لوگوں جو اپنی بیوی کا آج تک حق مہر نہ دے سکا، اس کو فاطمہ کے باپ پہ لڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ 5000 2000 3000 کی اوقات کیا ہے؟ اے تم اپنی بیویوں کا 2000 حق مہر ادا نہیں کرتے، چلو فاطمہ کا باغ لینے کے لیے۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اوے لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، میرا چہرہ دیکھو، میرے جانے کے بعد بھی مجھے دنیا اچھے لفظوں سے یاد کرے گی، میری بیویاں میرا گلہ بھی کریں گی، محمد ٹکڑوں پہ ترسا کے گیا ہے۔ اتنی سی زبان ہلاتے، اس زبان میں فالج کیوں نہیں گر جاتا؟ جو الفاظ کہتے سنت بھی تو ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ خدا سے معافی مانگے، آپ میں مل کے اللہ سے معافی مانگے، ورنہ آگے کے حالات بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں موبائل کے فیس بک موبائل کے اوپر میسیجز کے ذریعے پیغام آ رہے، آیت کریمہ پڑھو، امت نفلی روزے رکھے، امت یاسین پڑھے، امت صلاۃ الحاجات پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کی طرف سے اور ناراضگی آ رہی ہے۔ حکے کی چمڑیاں، حکے کی ناڑیاں منہ کو لگانے والے، سگریٹ کا کش لگانے والے، راتوں کو خراٹے لے لے کے پنکھے کے آگے لیٹنے والے، اتنی سی بات کہہ کے سو جاتے، سانو تا پتہ کوئی نہیں، جن دن کیتا ہو سی وہی بھرسی۔ نہ پوچھو علماء کرام سے، اللہ کا قانون کچھ اور ہے، گناہ کرتا ہے رگڑا سب کو مل جاتا ہے۔ ظلم اٹھانے کو میرے جیسے اللہ نہ کرے تیار ہے، اس کے دربار میں سر جھکانے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ذرا تعلق بڑھا کے تو دیکھ، ذرا لو لگا کے تو دیکھ، ذرا اپنا آپ ملا کے تو دیکھ، اللہ کی قسم کتنا اللہ اپنے بندے سے یاری نبھاتا ہے۔ پوچھو اپنی مسجد کے علماء کرام سے، تو میں نکمہ جنہیں خدا دے کر بڑھ کے نہیں دیکھیا، 16 فرشتے ہر وقت تیرے میرے ساتھ پہرے دار ہیں۔ پوچھ پاکستان کے کسی عالم سے، ایک گارڈ کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ 16 گارڈ ہے، اس نے کبھی معاوضہ مانگا نہیں۔ ہاتھ کی تیری بیٹری ہے، سیل ختم 5 روپے کا ہو جائے، 50-100 روپے کی بیٹری 5 روپے کے سیل کی محتاج ہے۔ اے لوگوں
اس آنکھ میں نور دیا، کبھی اس آنکھ کا نور بند کیا کہ آج اسی آنکھ دیکھے گی، آنکھ نہیں کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہاتھ یہاں راستے میں نہیں رکا، وہ روک سکتا تھا، قادر وہ ہے، حکومت اس کی کہتا تھا جس ہاتھ سے وضو نہیں کیا ہاتھ اوپر نہیں جائے گا، پیروں کی جان نکال سکتا تھا، راستے میں کھڑا کر دیتا، اور 50 لاکھ کی گاڑی میں 100 روپے کا تیل موجود نہ ہو، گاڑی بیکار ہے، خدا کی قسم اس وجود پر خدا کی رحمت نہ ہو تو وجود بیکار ہے۔ پیشاب بند کر دیتا، پخانے والی جگہ بند کر دیتا، منہ بند کر دیتا۔ میں اللہ کی قسم ایک جگہ پروگرام پہ گیا، قسم اس لیے اٹھاتا ہوں آپ کو یقین نہ آ جائے، میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، ایک قاری صاحب کو دیکھا، کتنی عمر، 12 یا 13 سال کی، اتنا سا قد، میں نے اس کی غور سے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا تصویر تو نہیں دیکھ رہا، میں نے یوں منہ پھیرا، آنکھوں کے نشان ہی کوئی نہیں، اتنا سا ناک، جگہ نہیں، اتنا سا سوراخ ہے، کان کوئی نہیں، لیکن اتنا سا منہ کھلا، خدا کی قسم جب اس نے قرآن پڑھ کے سنا ہے امام کعبہ یاد آ گیا، میں نے کہا اوئے 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 تم بے شک امریکہ والوں، انگلینڈ والوں اور گائے کا پیشاب پینے والوں، تم ایڈی چوٹی کا زور لگا لو، نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ قرآن والا مٹ سکتا ہے۔ جب ایسے ایسوں کو خدا قرآن کا وارث بنا دے تو تیرے میرے جیسوں کے حسینوں کا اللہ محتاج کوئی نہیں۔ ایک جگہ مدرسے کے اندر میں گیا، کہنے لگے مفتی صاحب اللہ دعا کروا دو، اتنا دھواں، اتنا، میں نے مدرسے کے مین گیٹ کی طرف دیکھا، میرے عزیزوں اتنے بچے بیٹھے، یہ توڑی، یہ گھاس، یہ پٹھوں کا گندم اتری تھی، اس کا بھوسا آگ میں ڈال رہے ہیں، ایک بیلن چلا رہا ہے، ایک اتنے پیڑے 6 سے 4 سال کے، میں نے کہا کیا ان کے اماں ابا کوئی نہیں کہا ہے، ایک بچے کے ہاتھ کے اوپر چپاتی پوری لائی، اس نے اپنی کلائی پہ ڈال کے یوں کر کے توے پہ ڈالی، یہ آنکھ دیکھ رہی تھی، روٹی پرے ہو گئی، ہاتھ توے پہ گرا، اس نے یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو ملا اور تھوک لگا کے یوں بغل میں کرنے لگا، میں کہا مفتی صاحب ایسا اپنے شاگرد روح سے حال لے، قیامت کے دن اللہ تیرے اعمال دیکھے گا، اس کے ہاتھ کے چھالے دیکھے گا، کہے گا عبدالحنان تو نمازوں کے سجدے لا، اور اس سے کہے گا تو ہاتھ کا چھالا لے گیا، وہ دکھا، ماں بھی تھی باپ بھی تھا، یہ روٹی پکائی اور ہاتھ میں چھالا پڑا، بتا کس کے لیے کیا تھا؟ خدا کے واسطے میرے عزیزوں، اللہ کے واسطے، یہ جو آپ کو میں دکھڑا یہ رو کے سنا رہا ہوں، مجھے دنیا فون کر کے میسیجز میں پوچھتی ہے، اب مولی صاحب اور بھی تے خطیب تقریرہ کرتے نے تو روندہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یار تو ہنسنے کی بات بتا، تو آکاش میری جگہ بیٹھ اور تیرے موبائل کا نمبر میرا نمبر ہوتا، اللہ کی قسم تو خدا سے زندگی نہ مانگتا، موت مانگتا، اتنے فون، اتنے میسیج، اتنے پیغام، آج بھی ابھی عزیزوں جب آ رہا تھا، اللہ اکبر، پتہ نہیں پنڈی کھیپ یا کہاں سے فون آیا ہوا تھا، بہت جنوں کے ٹکڑا سنا رہی تھی، میرے کہا عبداللہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر دنیا سے عمل ختم ہو گیا، دنیا سے رحم ختم ہو گیا، قیامت آنے والی ہے۔ تیتر گھر کے اندر پالا، اسے پانی دانا ڈالا بھول گئی، پانی اسے دانا نہیں ڈالا، 3 مرتبہ طلاق کے بول لے کے گھر بیٹھ گئی۔ الماری میں تجھے کہا تھا یہ کپڑے نہیں پہننے، یہ استری کر، تُنے یہ کیوں کیے جاتے نو 3 طلاق نے؟ پھر پوچھ رہے ہو کرونا وائرس جاتا کیوں نہیں؟ او میرے چند، او میرے پیارے، کرونا وائرس ویکسین سے نہیں جائے گا، یہ توبہ کرنے سے جائے گا، ویکسین لگواؤ، او حکومت والوں ٹرانسپورٹ بند کر دو تب بھی نہیں جائے گا،
ریلوے کا نظام ختم کر دو، ہوائی جہاز کا سفر منقطع کر دو، نہیں جائے گا۔ اسکولوں میں بچوں کا داخلہ بند کر دو، کرونا نہیں جائے گا۔ سرکاری دفتروں میں انٹری بند کر دو، ویکسین نہ لگواؤ تو نہیں آ سکتے، کرونا نہیں جائے گا۔ حکومت پاکستان اعلان کرے ہر نماز کے وقت ہر سرکاری ادارے میں چھٹی ہو۔ خبردار، جب نماز کا وقت آئے بازار میں کوئی نظر نہ آئے، گلی میں کوئی نظر نہ آئے، گاڑی میں کوئی نظر نہ آئے، سارے کے سارے چھوٹے بڑے گورے کالے خدا کے گھر میں نظر آئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تم خدا کے گھر میں آ کر دکھا دو، اللہ زمین سے کرونا اٹھا لے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کائنات کے اندر سب سے بڑا کوئی گناہگار دکھا جو بہت بڑا گناہگار۔ فرمایا میرا موسیٰ دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہ الہ العالمین ذرا گنہگار تو دکھا۔ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، میرے کلیم میرے سے لاڈ پیار میں بات کرتا ہے، فلانی بستی کے اندر چلا جا اور جا کے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار دیکھ کے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام سویرے سویرے نکلے اور اسی دروازے پہ جو پروردگار عالم نے بتلایا تھا تشریف لے گئے۔ جا کے دروازہ بجایا، ایک آدمی گھر سے باہر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہے، کہنے لگے اللہ اسے تو دنیا جھک جھک کے سلام کرتی ہے کہ دنیا کی نظروں میں کچھ اور ہے، میری نظروں میں کچھ اور ہے۔ اللہ اتنا پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ روتے ہوئے واپس آ گئے۔ رات کی تاریکی میں پھر اللہ سے بات کرے، اللہ تو نے اب بڑا گناہگار تو دکھا دیا، اب دھرتی پر کوئی ایسا آدمی دکھا جس سے تو راضی ہو چکا ہے۔ اے موسیٰ جس دروازے پہ کل گیا تھا اسی دروازے پہ آج چلا جا، جس دروازے پہ آج حاضری بھر کے آیا صبح ہوئی تو اسی دروازے پہ چلے جانا، تجھے دنیا کا سب سے بڑا نیکوکار آدمی نظر آ جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ غنی جا کے اسی دروازے کو بجایا، دیکھا ایک آدمی باہر نکلا، وہی آدمی تھا جو کل گنہگار تھا۔ خدا کا پیغمبر دیکھ کر حیران ہو گیا، اللہ اکبر، وہاں تو کچھ نہ کہا کہ موسیٰ بولنے کی اجازت نہیں، تو نے کہا تھا دکھا، میں نے دکھا دیا، اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو اس سے نہ پوچھ میرے سے پوچھ۔ موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں اللہ بتا تو صحیح اس نے کیا کیا، اللہ بتا اس نے کیا کیا، راتوں کو سجدے میں پڑھ کر صدقے خیرات کر کے تجھے راضی کیا؟ فرمایا نہ موسیٰ نہ۔ فرمایا اللہ بتا تو صحیح، عرض کی کیسے راضی کیا؟ کہ اے موسیٰ جب شام کو یہ اپنے گھر آیا، صبح سارا دن گناہوں میں گزرا، بازار گلیوں میں گناہوں میں گزرا، جب شام کو یہ اپنے گھر آیا، اے موسیٰ اس کی بیوی اس کے آگے روٹی لے کے آئی، سالن اور روٹی کا چگیر اس کے آگے رکھا، اس نے روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا، بڑی موج مستی میں گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا روٹی سالن میں ڈبو کے یوں کر کے منہ کو لے کے جانے لگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی نگاہ اس کی بیوی پہ پڑ گئی جو اپنی چنری اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا سر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، یا میکے سے کوئی خبر آ گئی، پریشانی کی کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہوں؟ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی تیری وجہ سے رو رہی ہوں۔ کا ٹکڑا ہاتھ میں، کہا میں نے تجھے کیا کہا؟ کہ تو نے تو نہیں کچھ کہا، تیری وجہ سے آج مجھے محلے والی عورتوں نے کہہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ آج تیرے جانے کے بعد ڈرتی ڈرتی ایک محلے کی عورت آئی تھی اور کہنے لگی تیرے بندے نے تے حد ہی کر دیتی، ان نے گناہ کی دینے، اور تے بچیاں تو پتہ لگ گیا تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے۔ کہ جب اس کے بول سنے میرے سے راہ نہ گیا، مجھے اپنے باپ کی پکی داڑھی میرے سامنے آ گئی، میں شرمندہ ہو کے سر جھکا کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی ہوڑتا بس کر، ہاتھ چھڑ، ہاتھ بات مانتی ہوں، ہوڑتے گناہ چھڑ دے۔ محلے والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ موسیٰ اس وقت اس کے دل میں ندامت ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلا، اس نے اپنی آنکھ کا آنسو چھپانے کے لیے اپنی بیوی سے منہ موڑ لیا، روٹی کا ٹکڑا ادھر، منہ بیوی سے موڑ کے پرلی طرف کہنے لگا اللہ بس اڑتی عورتہ دیتا میں مل گئے، اللہ اڑتے میں نو معاف کر دے۔ موسیٰ اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر یہاں آیا، میری رحمت والا دریا اس کے دروازے پر آ گیا۔ اے موسیٰ اتنے بول پہ میں اتنا راضی ہوا، میرے زندگی کے سارے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ جو رب اپنے بندے کو اتنی جلدی معاف کر دے، اس رب سے معافی مانگنے کے لیے 27ویں شب قدر کا انتظار کیوں، ربیع الاول کا انتظار کیوں، رات کے اندھیرے کا انتظار کیوں، اور جمعے کی راتوں کا انتظار کیوں، اور میرے عزیزوں جمعے کے دن کا انتظار کیوں؟ آ جاؤ
جاؤ, ابھی اپنے رب کو منا لے, ابھی اپنے رب سے معافی مانگ لے. اللہ کی قسم وہ قادر ہے, وہ معاف کرنے میں کسی کا مشورہ نہیں لے گا, وہ معاف کرنے میں کسی کا محتاج نہیں, وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا. بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ روزے داروں سے نکاح, یہ نیکوکاروں سے نکاح, یہ روزہ رسول کے مجاوروں سے نکاح, یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں سے نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کن لوگوں سے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جن کے گناہ پہاڑوں سے اوپر, جن کے گناہ ان کی سوچوں سے زیادہ, جن کے گناہ جس درخت کے نیچے بیٹھ رہے اس درخت کی چھاؤں سے زیادہ, پتوں سے زیادہ, جس زمین پہ بیٹھ رہے اس مٹی کے ذرات سے زیادہ ہو گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, او میرا بندہ آ کے دکھانا تیرا کام ہے, رحمت والی چادر میں لپیٹ لینا میرا کام ہے. ہر آدمی کا خاندان, ہر آدمی کا کردار, ہر آدمی کی شخصیت, ہر آدمی کا وقار, ہر آدمی کا عہدہ, ہر آدمی کی عزت کی بلندی, ہر آدمی کا ڈیرا اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور لوگوں اچھا بول لو, اور لوگ دل دینے میں دیر نہیں کرتے, اور برا بول زبان سے بول, لوگ منہ پر تھوکنے میں دیر نہیں کرتے. زبان کردار کا اچھا ہو, لوگ بیٹیاں لا کے دروازے پر بٹھا دیتے ہیں, اور زبان کا بولو لوگ دروازے سے گزرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے انسانیت پیسے میں نہیں چھپی, انسانیت صدارت وزارت کے عہدے میں نہیں چھپی, انسانیت تو انسان کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. بول کے دیکھ لو, خدا کی قسم بول سے پتہ لگ جائے گا انسان بول رہا ہے یا کتا بھونک رہا ہے. بات اس نبی کی کرتے ہو اور جس نے طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے ماتھے پر بل نہ ڈالا, بیٹیوں کو طلاق ہوئی رو کے دکھا دیا. سمیہ کا ریڑا اجڑ گیا, زریرہ کی آنکھیں نکل گئی, بلال کے چمڑے ادھڑ گئے, ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی, عامر بن فہیرہ کا سر قلم کر دیا گیا, چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے, مصعب بن عمیر شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر, آنکھ میں آنسو دکھایا اور کہا اللہ اپنے ذوق کا تیرے سے سوال کرتا ہوں, اے میرے چاند و میرے چاند, امتی اس نبی کے ہو جس نے سارے نبیوں سے زیادہ تکلیف برداشت کر کے اف تک نہ کیا. اور اپنی حالت یہ ہے, باپ کے سامنے آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہے اور کہتا اماں اب میں نو کہ میرا کو چلا جا ورنہ میں داڑھی پکڑنے میں دیر نہیں کروں گا. بات اس نبی کی کرتے ہو جس کی کچھڑی اٹھا کر مکے کی گلیوں میں روڈوں میں چل کر اس کی گالیاں سن کر دعا دے کے آیا, اور اپنی حالت یہ ہے بیوی کو دھکا مار کے کمرے میں بند کر رہے اور کہہ رہا خدا دے واسطے تو تے چپ کر جا, میری ماں نو بھوکڑ دی عادت ہے. اور لوگوں کرونا نہ آئے تو کیا آئے, بات اس نبی کی بیٹی کی کرتے ہو, اس نبی کی کرتے ہو جو بیٹی کو سینے سے لگا کے کہہ رہا بیٹی جس گھر میں تجھے بھیج رہا ہوں چرپائی پہ بٹھائے یا زمین پر سوکھی کھلائے, ٹکڑے کھلائے یا گھی والی کھلائے, کبھی شور کا شکوہ کر کے میرے گھر میں نہ آنا, تجھے بیڑے میں نظر تو آؤں گا بیٹی, تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گا. اگر اس حالت میں تو علی سے ناراض ہوئی, تیرا جنازہ اٹھ گیا, تیرا جنازہ میرا کوئی یار پڑھائے گا, میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بات اس نبی کی کرتے ہو اور عورت کردار وہ دکھا رہی ہے, تانے میں جا کر بیان دے رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے گلے پہ چھرا پھیر کے آ گئی. واقعہ یہ سناتے ہو عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, یتیم بچے کو اٹھا کے گھر لے آئے اور بوا بجا کے فرمان لگے عائشہ جلدی کھول, میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا, عائشہ میرے پانی سے نلا, اے عائشہ میری کپڑے میری چادر کے ٹکڑے کر کے اس کا جوڑا بنا, عائشہ میری سرب چیرا
تمیز کے سلوے کر دے. وہ بچہ چلتا نہیں. حضور فرماتے چلتا کوئی نہیں. کہتا باپ ہوتا تو کندھے پہ بیٹھ کے جاتا. لوارث کو حسین کی طرف مرتبہ دے کر کندھے پر بٹھا کے لے کے جا رہے. جب مدینے کی گلیوں سے وہ بچہ گزرا, کہنے لگا سرکار ذرا اتنے رکو نا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آج ان کو مجھے ابا دکھانے دو جو مجھے پیسے دکھا دکھا کے کہہ رہے تھے ساڈے پیو نے دیتا, ساڈے پیو نے, تو بھی اپنے پیو کو لے کے آ. آج خدا کا احسان ہے, میں شکر ادا نہ کروں, میں مدینے کی گلیوں میں سینہ کیوں نہ تانوں, میں ان بچوں کو آج جواب کیوں نہ دوں. آج میں کہوں تم جاؤ جاؤ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے لاؤ, میں اپنے ابے محمد کو دکھاؤ. اور لوگوں جس نے مجھے نلایا اس ماں جیسی عائشہ کوئی نہیں, جس نے مجھے کندھے پر بٹھایا اس محمد جیسا ابا کوئی نہیں. بات ان کی کرتے ہو جو یتیموں کو گھر میں لا کے کملی پہنا کے باہر لے جائے, اور حالت یہ ہے اللہ اکبر سگے بھائی کا جنازہ اٹھے, یتیم بتیجے تیرے دروازے پر آئے, تیری بیوی دھکے مار کے نکال دے. مجھے بتا تیرے دروازے پہ کرونا آئے گا یا خدا کی رحمت آئے گی؟ بس میرے بھائیوں, آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے, اور میں نے بھی بہت ہی لمبا سفر کر کے دوسرے صوبے میں کل شام پہنچنا ہے. کم از کم 1300-1400 کلومیٹر ہوائی سفر کر کے پہنچوں گا. آپ میرے لیے دعا کرنا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یقین جانو لوگوں, ہمارے پاس چٹے کپڑوں والی جھولی میں ککھ کوئی نہیں. آؤ لوگوں تھوڑی سی آج تعزیت کر لیں, تھوڑا سا افسوس کر لیں. مولی صاحب کس پر؟ حسین پر. میرے کرنانا حسین کی شہادت پر افسوس نہیں بلکہ فخر کیا جاتا ہے. سید قربے کچھ آ گیا, دین بچا گیا. تو اللہ کس پر افسوس کر رہے ہو؟ میرے کا انسانیت گم گئی نظر نہیں آ رہی, آج افسوس کر لیں. اور لوگوں آج کردار قبر کے اندر چلے گئے, آج انسانیت کردار سے خالی ہے, افسوس کر لیں. اور لوگ زبانوں پر گالیاں, اخلاق کوئی نہیں, تیرے میرے کڑوے بول سے تیرے میرے ماں باپ بستر پہ گر گئے, آج افسوس کر لیں. چاچا تو تے چنگا بھلا سی, تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا پترا راتی پتر میرا گھر آیا, میں جو کل پوچھیا راتی نہیں دیر تو کیوں آنا ہے؟ کہ میرے پتر نے ایڈ کر کے میں نے کوری ماری کہ میرا کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اتنا میرے دل پہ دباؤ پڑا, مجھے ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, جسے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگا تھا, آج اس کی گھور نے میرے دل کی رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا. اور میرے کا بزرگا آجا پھر بیٹھ کے افسوس کر لے کہ اللہ اکبر, اولاد کی نظروں سے ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا, ادب کا انتقال ہو گیا. اب اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں ڈال ہے, آج افسوس کر لے. وہ بہن جو لال جوڑا پہل کے بیٹھی تھی, اس کے پاس نکاح کے 4 فارم لے کے آیا اور 2000 روپے ہاتھ ملا کے رکھے اور کہنے لگا اپنی زندگی دیتے سودا کر دے. اور میرے شیر محمد والا ڈھونڈ والو, 2000 روپے میں تو کوئی کتے کا بچہ نہیں دیتا. اس نے 2000 روپے کو نہ دیکھا, او ویرا تیرے ماتھے پر پسینہ ٹپکتے دیکھا. اس نے کہا اگر آج میں نے نہ کر دی, پسینہ قیامت تک اس کے ماتھے پہ رہے گا. اس کے 2 بولوں نے تیرا وقار, تیری پگڑی کا شملہ, تیرے بابے کا سینہ اور تجھے چوڑا کر دیا. اگر وہ نہ کر دیتی 200 براتیوں کے سامنے تو وہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. وہ بہن جس نے تیرے پردے بچائے اور رخصتی کا وقت تیرا دامن پکڑ پکڑ کے رو رو کے دکھایا اور کہا ویرا بھولنا جاوی میرا وعدہ, بھولنا جاوی میرا احسان. میں اپنے بابے کے گھر سے تو
جا رہی ہوں، ایک احسان چھوڑ کے جا رہی ہوں، اگر برات اور دولے کو میں نہ کرتی تو شیر والا نور میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ اس میری ہاں کا احسان رکھنا، کدے میں تیرے گھر آ کے جھولی پھیلاوا، خالی نہ ٹوری خیر پیار دی بادوی، اوے لوگوں پیار کا جنازہ نکل گیا، آؤ افسوس کر لے۔ جس یار کی یاری پر اللہ ناراض، جس یار کی یاری پر خدا کا رسول ناراض، جس یار کی یاری پر اسلام کی حقانیت ناراض، اس دوست کو تو اس سہیلی کو رات کو پیکج لگا لگا کے باتیں کرتا ہے، اور جو بہن ساری جوانی تیری جتیاں دھوتی رہی، تیرے گندے کپڑے دھوتی رہی، ویرا تیری روٹیاں پکا پکا کے دیتی رہی، تیرے لیے منجے چھتے لے کے بچھاتی رہی، تیرے لیے بستر بچھاتی رہی، سال ہو گیا پترانو کے دی ماں جو پھوڑتے نہیں آیا، کہتا اماں دنیا کے پھوڑاتے بھول جا، ماما تینو بھول گیا تو مامے نو بھول جا۔ اوے لوگوں اللہ اکبر، جو بہنوں کا حق کھا گئے، معذرت معذرت معذرت، جو بہنوں کا حق کھا گئے، وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، زکاة کن کو دی کن کو نہ دینی چاہیے؟ اس مولوی صاحب سے پوچھے بہل کو حق دیا ہے کہ نہیں؟ کجا پہلے بہل کا حق دے گیا ورنہ زکاة نہیں لگتی۔ پیو مر گئے، جنازہ پڑا ہوا ہے، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آؤ اور آ کے پوچھو میرے باپ نے اپنی ماں کا حق مہر نہ دیا، اور زمین بیچ کے بعد حق مہر ادا کر، پھر قرض ادا کر، جو بچے اس کی بیٹیوں بہنوں میں حصہ تقسیم کر۔ فرمایا خبردار جنید بغدادی بھی کیوں نہ ہو، تجھے جنازے والی چرپائی کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ سب کے حسینی ہے، یہ کربلا کا سبق ہے، یہ کردار حسینی ہے، یہ کردار عباس ہے، یہ کردار حسن ہے، یہ کردار علی اکبر ہے، یہ کردار علی اصغر قاسم ہے، اور عبداللہ کی حسن کی پیاس کی قیمت کردار ہے، کردار ہے، کردار ہے۔ اور لوگوں جلنا نہیں، اور لوگوں بازار میں نکل کر معاملہ کرنا نہیں، بلکہ کردار دکھاؤ۔ جو کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر اور لوگوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قرآن سنا کے چلے گئے، اور لوگوں داندے کی جھولی میں قرآن کی دولت دے کے چلے گئے، آج وہ دولت دکھاؤ معذرت کے ساتھ۔ اب میرے عزیزوں، اب سیرے کے اندر محبت تو دکھا سکتے ہیں، لیکن جھولی کے اندر قرآن والی دولت کوئی نہیں۔ بس سارا مجمع اپنے اللہ سے معافی مانگیے۔ میرے عزیزوں پتہ نہیں آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ آج تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری میری بدی کا، تیری میری نیکی کا پتہ کوئی نہیں۔ جب کل اعلان ہوگا وَابْتَعَدُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور نیکوکاروں کے ساتھ بد کردار علیحدہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر تیرا میرا نام آ گیا اور فرشتے نے ہاتھ پکڑ کر نیک آدمیوں کی صفوں سے نکال کر گناہگاروں کی لائنوں میں کھڑا کر دیا، بتا دنیا کا بھرم کہاں جائے گا؟ اوہ لوگوں، دنیا میں رعایت ہوتی ہے، قبر رعایت کوئی نہیں کرنی، اسرائیل نے رعایت کوئی نہیں کرنی۔ اسرائیل کو جاؤ کب ہو گیا، خدا کی قسم اسے آرڈر ہو گیا لیٹرین میں سے لے کے جا، تو باہر آنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اگر آرڈر ہو گیا کہ سجدے میں لے کے جا تو سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اور لوگوں خدا کی قسم ہے، اگر ایسی ویسی جگہ موت آ جائے، لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، بچوں کا گھر سے نکلنا چھوڑتے ہیں۔ اور لوگوں گرمی سردی میں کچے پکے مکان میں گزارا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے بہت ایسی جگہ آ گئی، اور لوگوں
اللہ کی قسم جنازے اٹھنے کے بعد وہ رسا کو دنیا نہیں چھوڑتی. خدا سے مال مانگا, اللہ سے پیسہ مانگا, دنیا کی دھن دولت مانگی, اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگ لو. اے لوگوں, سب کچھ اللہ دیتا ہے, خاتمہ ایمان پر نصیبوں والوں کو دیتا ہے. فرمایا جب انسان کا آخری وقت آتا ہے, یوں دیتے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے, کہتا نہیں جانا نہیں جانا. فرشتے کہتے 1 منٹ رہ گیا, تجھے لے کے جائیں گے. اس وقت خدا کے واسطے اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ, اور بیٹیاں اتنی درود شریف پڑھے, بیٹے اتنا کلمہ پڑھے, سجل بیلی محلے دار اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, اللہ رحم کر دے دیتے, اللہ فضل فرما دے دیتے. فرمایا اگر خدا نہ کرے اس وقت اگر منہ سے غلط بول نکل گیا, کفن تو لٹھے والا لے کے جائے گا, لیکن زبان پر کلمہ کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے پڑے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے. حضرت عمر کو پکڑا اور کہنے عمر حوصلہ کر, بتا اتنا دلیر ہے. اے عمر, پوری دنیا کے کفر کے سامنے ڈٹا رہا, آج موت کے ڈر سے رونے لگ گیا. حضرت عمر ہنجو بھر بھر کے چیخا مار مار کے رو لگے. کہو علی خدا تیرا بھلا کرے, اللہ کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا, ڈر یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں موت کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا. جس کا کہا ہوا مانے, وہ کہہ رہے موت کے بعد میرے سے کیا بنے گی. جب حضور کے روزے میں دفن ہو رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے پاس کوئی آ کے کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا صدق اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے میرے پیچھے منہ موڑ کے دیکھا, حضرت علی کھڑے تھے. میرے کہا علی کیا فرمایا تھا؟ کہا اس آنکھ نے دیکھا, اس کان نے کئی مرتبہ سنا. حضور مجمع میں آ کے فرمایا کرتے میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر. آج علی نے آنکھوں سے دیکھ لیا, جو زبان سے کہا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا. دیکھ ادھر حضور آرام فرما رہے, ادھر صدیق اور دامن میں نبی کا عمر بھی جا رہا ہے. اور جن کو اللہ دنیا میں جنت دے دے وہ ڈر گئے, اور جن کو پتہ ہی کوئی نہیں قبر ملے گی یا روڈ ایکسیڈنٹ ملے گا, وہ کہتے نے اسی کو معافی مانگیے, اسی کو توبہ کریے. جنہ کتنیوں معافیاں مانگن, چھوڑ دو خدا کے واسطے جھگڑے چھوڑ دو, اور لوگوں کو کافر بنانا, کافروں کو مسلمان بنانا چھوڑ دو, مسلمانوں کو کافر بنانا. اپنا ایمان بچائیے, اپنا ایمان تب بچے گا ہر ایک کے دل کی, ہر ایک کی اچھائی اپنی دل کے اندر آئے گی. جب ہم ہر ایک کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے, آسمان والا ہمیں بھی اچھا کہے گا. اگر ہمارے دل کے اندر دوسروں کا میل آیا تو یقین جانو دنیا تو سلام کرے گی. موت کے وقت اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ہماری طرف فرشتے بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے. دنیا میں اللہ نے طاقت دی, گرمی لگی پسینہ آیا بٹن کھول لیے, اور پسینہ آیا کبھی اتار دی, اور کبھی شلوار اتار کے دامن مار لی. اور جاؤ قبر میں جل کے کفن میں 3 گانٹھیں باندھ کے آئے ہو, ان سے پوچھو تو صحیح جب گرمی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو, سردی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو. خدا کی قسم قبر والے چگاڑے مار مار کے کہے گے اوے لوگوں ماتھے پر پسینہ دنیا میں آتا تھا, ہاتھ سے پوجھ لیا کرتے تھے, یا تو فرشتہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہے. جب پتہ ہے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اکیلے رہیں گے, ساتھ اللہ کا قرآن رہے گا, نمازوں کے سجدے دے کمال کریں گے, تو ہمیں عقل مند کون کہے گا ان کے ساتھ یاری لگا کے جا رہے ہیں جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یاری ان کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے جو قبر حشر میں ہمارے ساتھ جائیں. آج اٹھنے سے پہلے میرے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پکا اللہ سے وعدہ کیجئے. پڑھو گے
انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ اور وعدہ کیجئے اور 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے کہہ دیجئے اور ان کلمات کو بلند آواز سے کہیے تاکہ دوسرے بھی آپ کے کلمات کے گواہ ہو جائیں توبہ کے۔ بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہیے یا اللہ میری توبہ، پھر تیسری مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ۔ علماء اکرام نے فرمایا بندہ زمین پر کہتا ہے معاف کر دے، وہ عرش بری پہ کہتا ہے معاف کر دیا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ۔ آج ہاتھ کھڑے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیجئے، اپنے ہتھیار گرا دیجئے اور کہہ دو اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کر کر کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہم آج الشیخ محمود محمد والا میں اپنے گناہ لے کے آگے تیرے دربار میں، یا اللہ ہم کو اپنی رحمتوں کی چادر لے کے آ جا اور ہمارے گناہ والی گٹھڑی کو اپنی رحمتوں والی چھتری میں چادر میں چھپا کر جس طرح ہم نے معافی کا اعلان کیا اللہ تو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دے۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریے، قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریے۔ آج کی سعادت کا یہی پیغام ہے، آج کے پروگرام کا، آج کی ان میزبانوں کی دعوت کا یہی پروگرام ہے کہ ڈرتے ہوئے قدم زمین پہ رکھیے، سنبھلتے ہوئے زندگی گزاریے، دوسروں کی کردار کشی کرنے کے بجائے اپنا کردار بنائیں، دوسروں پر دھیان دینے کے بجائے اپنی ذات پر دھیان بنائیں، دوسروں کے گناہوں کی گٹھڑیاں باندھنے کے بجائے اپنی نیکیوں کی گٹھڑیوں کو وزنی کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔